السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم دل کا سکون کیسے حاصل کریں؟ خبردار سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن ناکارہ ہے۔ خبردار سن لو، وہ دل ہے۔ انسان کے جسم میں دل کا کردار بہت عظیم ہے۔ دل انسانی بدن میں تمام اعضاء کا سردار ہے، جسم کے تمام اعضاء کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دل کے بارے میں ہدایت دی۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ پٹھوں پر مشتمل ایک ایسا عضو ہے جو انسانی بدن کو مسلسل خون پہنچاتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں موجود خون کے نظام گردش کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ پورے نظام خون کی رگوں میں ایک جال کی صورت میں بچھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے نظام کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دل کے سکون لا علاج ڈپریشن سے نجات کے لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ سارے غم خوشیاں تکلیفیں راحتوں میں بدل جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن مجید پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینیت نازل ہوتی ہے۔ سکینیت سکون سے متعلق ہے، ایسی سکینیت جو روح کو سرشار کر دیتی ہے اور جسموں کو تازگی دیتی ہے۔ روحانی طور پر بیمار انسان کا دل سب سے پہلے مردہ اور رنجیدہ ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں تلاوت کثرت دل کی تمام بیماریوں کے لیے صحت بخش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں ہر طرف سے، اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینے کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ دل کا سکون ہر انسان چاہتا ہے، ہر دور میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دل کے سکون اور اطمینان مل جائے، اور اس اطمینان کو جگہ جگہ تلاش کرتا ہے۔ کوئی مختلف رسالے اور کتابوں کو پڑھنے میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے مقام پر جا کر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی باغوں میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کی خوشبو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی کھیل کود اور جدید تفریح کے آلات کے ذریعے سکون اور اطمینان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے ہیں، ان میں صرف وقت اور پیسہ ہی برباد ہوا ہے۔ کہیں پر ایمان اور اخلاق کی خرابی آ گئی اور کہیں صحت کو بھی خراب کر لیا۔ یہ بھی صحیح بات ہے کہ ان چیزوں سے وقتی طور پر سکون تو ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا ہے، اسی ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے۔ دل کا سکون اطمینان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کے دور میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ معاشرے میں پریشانی آ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تیز آندھی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جانے، بارش نہ آتی تو خشک سالی ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء میں مشغول ہو جاتے، یعنی بارش کے وقت کی نماز ادا فرماتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نماز کسوف و نماز خسوف ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی یا دل بے سکون ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یعنی آپ اپنے گھر والوں سے نماز کا حکم کرتے رہیں اور اس کی پابندی فرماتے رہیں۔ آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں چاہیے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان اور سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے، پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سیرت مبارکہ سے بہت ہی واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ دل کا چین و سکون اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام تر کوشش سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا چین و سکون چھن جاتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا اور اندر اندر کرتے رہنا اور یہ سوچنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت پاک کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اندر اچھے خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپناؤ۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا ہے جس میں خود کھا کر اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسروں کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اپنی چاہت پوری کرنے کے بجائے جذبہ اظہار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفسا نفسی کے دور میں بھی ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو۔